الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج ہم نور العارفین سراج السالکین حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری مار حربی قدس سرہ کے کچھ حالات بیان کرتے ہیں۔ یہ سب ان کے القاب ہیں۔ نور العارفین سراج السالکین، نام ان کا ابو الحسین ہے اور احمد نوری کہا جاتا ہے، نوری میاں کہا جاتا ہے، میاں صاحب ان کو کہا جاتا ہے۔ مفتی اعظم اپنا جو تخلص رکھتے تھے نوری رکھتے تھے انہی کی نسبت سے، کیونکہ انہی سے مرید تھے، نوری رکھتے تھے۔ آباد اسے فرما ویرا ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ۔ بریلی میں اور کہیں کہیں آپ دیکھتے ہوں گے مسجدوں کا نام ہوتا ہے نوری مسجد۔ یہ نوری مسجد جو ہے انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نوری مسجد لکھتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے حالات بیان کرتے ہیں۔ ہندوستان میں نوری میاں کے خاندان کا قدیمی وطن بلگرام شریف ہے، جو ہردوئی کا ایک حصہ ہے۔ ان بزرگوں کے مورث اعلیٰ فاتح بلگرام صاحب ضرب یداللہی حضرت سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ رحمۃ اللہ علیہ واسط سے تشریف لا کر بلگرام میں آباد ہوئے، اس لیے یہ لوگ واسطی بھی کہلاتے ہیں اور بلگرامی بھی کہلاتے ہیں۔ پھر 1017 ہجری میں حضرت فاتح بلگرام سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ کی اولاد میں سے ان کی نسل سے ایک بزرگ حضرت سید شاہ خواجہ محمد عبد الجلیل قادری چشتی بلگرامی مار حربی رحمۃ اللہ علیہ یہ بلگرام سے مارہرہ آئے۔ مارہرہ مطہرہ کے غوث اور قطب مقرر ہو کر کے یہ مارہرہ شریف تشریف لائے۔ پھر ان کے پوتے سلطان العاشقین صاحب البرکات حضرت مخدوم سید شاہ برکت اللہ مار حربی رحمۃ اللہ علیہ تمام مقامات فقر کو طے فرمانے کے بعد سن 1111 ہجری میں مارہرہ مقدسہ تشریف لائے اور جد بزرگوار یعنی اپنے دادا کی درگاہ میں مقیم ہوئے۔ ایک دن حضرت صاحب البرکات نے چشم سر سے یعنی ماتھے کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے حضور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی۔ ان سرکاروں نے حضرت کو وہ جگہ دکھائی جہاں اب درگاہ برکاتیہ موجود ہے اور ارشاد فرمایا کہ تم اس جگہ مستقل سکونت اختیار کرو، وہیں رہو۔ کہتے ہیں کہ اس جگہ اس وقت ایک گہرا تالاب تھا اور اس کے ارد گرد دھانوں کی کاشت ہوتی تھی، دھانوں کی کھیتی ہوتی تھی۔ حضرت نے اس واقعے کا تذکرہ وہاں کے چودھری سے کیا، تب اس چودھری نے اس جگہ حضرت صاحب البرکات کے لیے ایک جھوپڑا بنوا دیا اور حضرت اس مکان میں رہنے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ حضرت صاحب البرکات نے اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو بھی بلگرام سے مارہرہ بلوا لیا۔ اب صاحب البرکات
وہاں رہنے لگے تو آپ کو وہاں مقیم دیکھ کر اور حضرت کے جوار اور پڑوس کو موجب برکت خیال کر کے پھر دوسرے عقیدت مندوں نے بھی اس جگہ مکان بنانا اور سکونت اختیار کرنا شروع کر دی کہ حضرت کے پڑوس میں رہیں گے۔ سن 1118 ہجری میں حضرت کی خانقاہ کے ارد گرد ایک خاصی بستی نظر آنے لگی۔ ایک رات حضرت صاحب البرکات کو چشم سر سے حضور غوث پاک کی زیارت نصیب ہوئی جاگتے ہوئے بیداری میں۔ اس وقت حضور محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صاحب البرکات کو بشارت دی کہ تم پشتہا پشت کے لیے مارحرہ کے قطب کیے گئے، تم مارحرہ کے قطب کیے گئے اور تمہارا بیٹا بھی تمہارا پوتا بھی کئی پشتوں تک، تو پشتہا پشت کے لیے مارحرہ مطہرہ کے قطب کیے گئے۔ جلد اپنے کسی مرید کو کلیر روانہ کرو تاکہ تم کو اس ولایت اور قطبیت کی سند خلعت سرفرازی کے ساتھ دی جائے۔ اس واقعے کے بعد حضرت صاحب البرکات نے شاہ محمد واصل یا شاہ محمد رہبر کو یا دونوں حضرات کو سرکار غوث پاک کے ایما پر ان کے اشارے پر کلیہ شریف روانہ کیا اور ہدایت کر دی کہ اگر اس سفر میں تم کو کوئی صاحب کوئی تحفہ دیں تو لیتے آنا۔ غرض وہ صاحب کلیہ شریف کو روانہ ہوئے۔ واپس میں ایک بزرگ درویش ایک کھیت میں سے نمودار ہوئے، ایک کھیت میں سے ظاہر ہوئے اور ان سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تم پیر برکات مارحروی کے مرید ہو اور مارحرہ جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب اس درویش نے 7 دانے دیے، تسبیح کے بڑے بڑے دانے، 7 دانے دیے جن میں بعض عقیق کے، بعض شیشے کے، بعض لکڑی کے تھے، اور ایک دستار عنایت فرمائی اور فرمایا کہ اپنے پیر کو ہمارا سلام پہنچانا اور یہ تحفے ان کی خدمت میں پیش کر دینا اور کہہ دینا یہی پیام یہی رسالہ کہیو برکات مارحرہ والا۔ یہ فرما کر غائب ہو گئے۔ جب یہ صاحب مارحرہ شریف پہنچے اور یہ پیام اور تحفے حضرت صاحب البرکات کی خدمت میں پیش کیے تو آپ نے یہ نعمت ملنے کی بے حد خوشی فرمائی اور فرمایا جانتے ہو وہ بزرگ کون تھے جن کی معرفت، جن کے ذریعے حضور غوث پاک نے یہ تحفے مجھ کو عطا فرمائے؟ شخص نے کہا کہ نہیں خبر ہے، آپ بتا دیں وہ کون صاحب تھے؟ تو فرمایا کہ وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ 7 دانے جو عنایت ہوئے ہیں یہ رمز ہے، اشارہ ہے، اس میں راز ہے۔ اس کا اشارہ ہے کہ میری اولاد میں 7 پشت تک ولایت اور قطبیت رہے گی اور میری اولاد میں 7 پشت تک بڑے بڑے صاحب نسبت اور صاحب تصرف اور صاحب باطن پیدا ہوں گے۔ یہی اقطاب 7 کہلاتے ہیں، 7 قطب۔ تو حضرت کے فرمانے کے مطابق اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہوا۔ اس سلسلے اقطاب کے پہلے قطب شاہ برکات مخدوم شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور آخری قطب حضرت سرکار نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان مخدوم صاحب البرکات رحمۃ اللہ علیہ جن سے برکاتی کہا جاتا ہے، اور ان کے صاحبزادے پھر حضرت سید آل محمد رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے صاحبزادے سید حمزہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے سید آل احمد اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بھائی آل برکات ستھرے میاں رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد خاتم الاکابر آل رسول مارحروی جو اعلیٰ حضرت کی پیر و مرشد ہیں، اور پھر یہ سرکار نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ، یہ 7 ہوئے۔ مارحرہ مطہرہ کی یہ واحد درگاہ ہے جہاں 7 قطب اور 50 اولیاء کرام آرام فرما ہے ایک ساتھ۔
حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، ان کی پیدائش ماہرہ شریف میں 19 شوال سن 1255 ہجری بروز جمعرات ہوئی۔ آپ کی عمر جب 2.5 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا، اس لیے آپ کی کفالت کی تمام ذمہ داری جدہ ماجدہ کو عطا ہوئی، دادی صاحبہ کو، اور بچپن ہی میں آپ کے والد ماجد نے بھی رحلت فرمائی، لہٰذا حضرت کے جد امجد دادا جان تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لے لی۔ نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ تنہا وہ نور عین ہیں جن کی تربیت و پرورش میں آپ کے جد امجد اور جد مکرمہ یعنی دادا جان اور دادی صاحبہ باوجود کی محبت اخلاص آپس میں بہت تھا، کمال محبت اخلاص کے باوجود آپس میں اختلاف ہو جاتا ان کی تربیت میں، پرورش میں، دادا اور دادی کے درمیان۔ کیسے؟ حضرت بیوی صاحبہ جو دادی جان تھیں وہ تربیت شاہانہ کی کوشش کرتی کہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ان کی پرورش کی جائے، ایک شہزادے کے طریقے سے زندگی گزاریں۔ اور حضرت خاتم الاکابر جو دادا جان تھے وہ عابدانہ، عالمانہ، زاہدانہ، درویشانہ زندگی چاہتے تھے۔ صرف یہی ایک ذات نوری تھی جن کی تربیت اور تکمیل کا تمام اہتمام خاتم الاکابر سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ نے خود برداشت کیا، ہر وقت پیش نظر رکھتے، اپنے پاس رکھتے۔ وظیفے تلاوت فرماتے ہیں تو حضور نوری میاں روبرو ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نوری میاں ساتھ ہیں، درگاہ جاتے ہیں تو سرکار نوری میاں آپ کے ہمراہ ہیں، آرام فرماتے ہیں تو نوری میاں آپ کے پاس ہیں، شب و روز، رات و دن، باتوں باتوں میں تعلیم و تلقین ہو رہی ہے۔ غرض آپ کے دادا آپ کے ساتھ نہایت محبت فرماتے اور ہر وقت اپنے پاس رکھتے۔ دادا نے نوری میاں کو بچپن سے ہی ایسا بنا دیا تھا کہ اخیر وقت تک ریاضت، مجاہدہ، روزہ، خلوت، شب بیداری، تہجد، تلاوت، ذکر، یہ ساری چیزیں نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہو گئی تھیں۔ ریاضتیں دیکھ کر کے، ان کے مجاہدے دیکھ کر کے ان کی دادی صاحبہ گھبرا جاتی تھیں، روکنا چاہتی تھیں، اور ان کے دادا جان سے کہہ بیٹھتی تھیں کہ اس بچے کو بھی کیا فقیر ہی بناؤ گے اپنی طرح؟ حضرت فرماتے کہ ہاں، میں اس کو فقیر کروں گا، اور یہ ایسا فقیر ہوگا کہ بڑے بڑے بادشاہ اور عمراء اس کے آگے سر جھکا دیں گے۔ فرماتے کہ ان کو عیش و آرام سے کیا کام، یہ کچھ اور ہیں اور ان کو کچھ اور ہونا ہے۔ یہ اقطاب سبا میں سے ایک ہیں، 7 اقطاب میں سے ایک ہیں جن کی بشارت ابو علی شاہ قلندر کے ذریعے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، اور یہی اس سلسلے بشارت کے خاتم ہوئے ہیں۔ یہ آخری اقطاب سبا میں سے یہ آخری ہیں نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خاتم الاکابر نے اپنی حیات شریف میں ہی زندگی میں نوری میاں کو تمام علوم ظاہری اور باطنی کی تعلیم دی، اور جملہ رموز اور اسرار خاندانی سے خبردار کیا اور اپنا مرید اور جانشین کیا۔ اس جانشینی کا تذکرہ خود سرکار نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وصایہ میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 17 ربیع الاول سن 1263 ہجری کی شب کو حضرت اچھے میاں کی فاتحہ کے بعد دادا صاحب مجھے اپنے ہمراہ سجادہ کے مکان میں لے گئے۔ میں اس وقت 12 سال کا تھا۔ حضرت اقدس نے مجھے لے جا کر مسند عالیہ برکاتیہ پر بٹھا دیا اور مجھے مبارکباد دے کر 1 روپیہ دیا۔ نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تو تمام علوم ظاہری اور باطنی کی تعلیم
اپنے دادا خاتم الاکابر سید علیہ رسول سے پائی۔ اس کے علاوہ نوری میاں نے روحانی اکتساب فیض بہت سے انبیاء اور اولیاء سے بھی حاصل کیا ہے۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بارہا خواب میں کی ہے اور بیداری میں بھی بارہا زیارت کی ہے اور حضور سے فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت بھی انہوں نے ظاہری طور پر کی ہے، ماتے کی آنکھوں سے، ان سے بھی فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی زیارت کی ہے، ان سے بھی فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی زیارت کی ہے، ان سے فیض حاصل کیا ہے۔ اور پھر مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا کی بھی زیارت کی ہے، ان سے بھی فیض پایا ہے۔ امام حسین پاک کی زیارت کی ہے، ان سے بھی فیض پایا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بھی زیارت کی ہے۔ یہ سب بیداری کی باتیں ہو رہی ہیں، ان سے بھی فیض حاصل کیا ہے۔ غریب نواز کی بھی زیارت کی ہے، ذوالنون مصری کی بھی زیارت کی ہے، خواجہ عثمان ہارونی کی بھی زیارت کی ہے، اور اپنے اکابر اقطاب ماہرہ میں جتنے اقطاب ہوئے حضرت عبدالجلیل بیگرامی سے لے کر کے سید آل رسول تک سب کی زیارت کی اور سب کی توجہ خاص سے بہرہ مند ہوئے۔ حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 11 رجب، اسی مہینے میں 11 تاریخ کو 11 رجب سن 1324 ہجری ماہرہ مقدسہ میں ہوا، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے سب سے زیادہ فیوض و برکات اور روحانی تعلیم حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ سے پائی ہے۔ سن 1294 ہجری میں خاتم الاکابر سے بیعت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت ماہرہ جا کر کے خاتم الاکابر سید علیہ رسول ماہرہ سے مرید ہوئے، اور خاتم الاکابر سید علیہ رسول نے اسی وقت بیعت کے ساتھ ہی خلافت اور اجازت سے نواز دیا۔ بیعت کا واقعہ ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں۔ سیدنا علیہ رسول خاتم الاکابر نے 18 ذی الحجہ سن 1296 ہجری میں ماہرہ مقدسہ میں وصال فرمایا، اور نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 11 رجب سن 1324 میں ہوا، تو اعلیٰ حضرت نے 2 سال کچھ مہینے اپنے مرشد سیدنا علیہ رسول خاتم الاکابر سے فیض و برکات حاصل کیے، اور سن 1296 سے لے کر 1324 تک سرکار نوری میاں سے آپ نے باطنی تعلیم حاصل فرمائی ہے۔ نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ حضرت کو نوازنے کا ایک ایمان افروز واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، غالباً کبھی سنا چکا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک قصیدہ لکھا جو بہت مشہور اور مقبول ہوا۔ اس قصیدے کا پہلا شعر ہے: صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس قصیدے کے کئی اشعار کی وضاحت ہم ایک بیان میں کر چکے ہیں۔ یہ قصیدہ سب سے پہلے عرس قادری بدایوں شریف میں پڑھا گیا۔ 5 جمادی الاخرہ سن 1317 کو بدایوں میں یہ قصیدہ پہلی بار پڑھا گیا۔ اس عرس کی بزم میں ہندوستان کے نامور علماء اور مشائخ موجود تھے۔ حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا وسیع احمد محدث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ہادی علی خان سیتاپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی چوچھوی، اس طرح سے بڑے بڑے اکابر علماء اور مشائخ۔ حضرت سرکار نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں صدر مشائخ تھے، اور اعلیٰ حضرت بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ تو اعلیٰ حضرت بھی موجود ہیں جنہوں نے قصیدہ لکھا ہے۔ سرکار نوری میاں صدر مجلس صدر بزم ہی تھے، اور باقی علماء مشائخ وہاں تھے۔ اب یہ قصیدہ پڑھا گیا۔ بدایوں کے مشہور نعت خواں حبیب قادری نے اپنے مخصوص انداز میں یہ قصیدہ پڑھا۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ قصیدہ پڑھا جانے لگا تو محفل سراپا نور بن گئی۔ ایک ایک شعر 4 5 مرتبہ پڑھا گیا۔ شعر پڑھتے ہی ہوتا پھر سے پڑھیے، دوبارہ پڑھیے اور پڑھیے، 4 5 مرتبہ پڑھا گیا۔ کیف و سرور کی ایک کیفیت برپا تھی،
تحسین و آفرین کے نعرے تھے اور انوار تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ 10 بجے یہ قصیدہ شروع ہوا اور قبل ظہر ختم ہوا، 10 بجے سے ظہر تک جو ہے یہ چلتا رہا، اور سرکار نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ گردن جھکائے ہوئے مراقب نظر آ رہے تھے، مراقبے میں آپ تھے، گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قصیدہ مکمل ہوا تو سرکار نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ نے گردن اٹھائی اور دست بدعا ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اعلیٰ حضرت والہانہ انداز کے ساتھ اٹھے اور بے ساختہ آپ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور سرکار نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ کے زانوی اقدس پہ سر رکھ دیا اعلیٰ حضرت نے۔ اب اس درمیان سرکار نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کو کیا دیا اور اعلیٰ حضرت نے وہاں سے کیا حاصل کیا، یہ تو دینے والا جانے، لینے والا ہی جانتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے اس قصیدے کا مقطع لکھا اور آپ پکار اٹھے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یہ احمد نوری سرکار نوری میاں رحمۃ اللہ۔ پھر اس قصیدے کو قصیدے نور کہا جانے لگا اور اس کو کتنی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی سب جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے مشہور اور مقبول سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں بھی سرکار نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ پر ان الفاظ میں سلام بھیجا ہے، زیب سجادہ سجاد نوری نہاد، احمد نور تینت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت نے 23 اشعار پر مشتمل ایک منقبت سرکار نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہی ہے، اس میں 23 اشعار ہیں، اور یہ منقبت جو ہے حدائق بخشش میں موجود ہے۔ اس کا مقطع ہے، پہلا شعر ہے، برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین۔ ابو الحسین نام تھا نوری میاں کا، تو برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، یعنی ابو الحسین کا مقام ہمارے سمجھ سے بہت اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین۔ ابو حسین نوری میاں کے چھت کی بلندی کوئی سدرۃ المنتہا سے پوچھے کتنا بلند ہے ان کا مقام، ان کا مرتبہ۔ اور کہتے ہیں، ساقی سنا دے شیشے بغداد کی ٹپک، مہکی ہے بوئے گل سے مدام ابو الحسین۔ ان کے بھلے سے لاکھوں غریبوں کا ہے بھلا، یا رب زمانہ بعد بقام ابو الحسین۔ اے اللہ زمانہ ابو الحسین کے مقصد کے موافق ہو، کیونکہ ان کا بھلا ہوگا تو ان کے بھلے سے لاکھوں غریبوں کا بھی بھلا ہوگا۔ میلہ لگا ہے شان مسیحا کی دید ہے، مردے جلا رہا ہے خرام ابو الحسین۔ ان ابو الحسین جب ناز سے چلتے ہیں تو ان کی چال پر، ان کے خرام پر مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ میلہ لگا ہے شان مسیحا کی دید ہے، مردے جلا رہا ہے خرام ابو الحسین۔ یا رب ہمیں بھی چاشنی اس اپنی یاد کی، جس سے ہے شکری لب و بام ابو الحسین۔ یعنی ابو الحسین نوری مولا تیرا ذکر کرتے ہیں، ان کے ہونٹ، ان کی حلق جو میٹھی ہے، اس کی چاشنی ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ ہاں طالع رضا تیری اللہ رے یاوری، اے بندے جدود کرام ابو الحسین۔ ابو الحسین کے پاک مقدس داداؤں کا غلام، یعنی وہ آقا ہیں، ان کے باپ آقا ہیں، دادا آقا، پر دادا سب تو آقا ہی تو ہیں۔ اے بندے جدود کرام ابو الحسین، جدود جد کی جمع ہے، کرام کریم کی جمع ہے، ابو الحسین کے کریم دادوں کا بندہ غلام۔ الغرض سراج السالکین سید شاہ ابو الحسین نوری مرہروی رحمۃ اللہ علیہ بالخصوص خاندان برکات کے لیے اور بالعموم عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت تھے۔ خاتم الاکابر سید علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پوتے کو تمام علوم ظاہری اور باطنی کی تعلیم دے کر
جملہ رموز و اسرار اور اپنے سلاف کرام کا سچا جانشین اور خانوادہ برکاتیہ کی تمام روحانی نعمتوں کا وارث کامل بنا دیا۔ نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا پرتو تھے، میراث مصطفیٰ کے سچے وارث تھے، علوم نبویہ کے سچے وارث تھے، عقیدے میں حد درجہ تسلط تھا، شریعت کی پوری پابندی تھی، محرمات تو دور، جو چیزیں حرام ہیں وہ تو دور، مکروہات سے بھی حد درجہ احتیاط فرماتے تھے۔ ریاضت و مجاہدہ، سخاوت و کرم، مخلوق خدا کی رہنمائی، غربا و مساکین کی مشکل کشائی اور ان سے انس و محبت، بالخصوص سنی مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہر وقت ان کے لیے دست بدعا رہنا، بد مذہبوں سے دوری، فاسقوں فاجروں سے وحشت اور اہل سلسلہ کی خیر خواہی سرکار نور کے اخلاق نورانی کے صرف چند گوشے ہیں۔ میلہ لگا ہے شان مسیحا کی دید ہے، مردے جلا رہا ہے خرام ابوالحسین، ذرے کو مہر قطرے کو دریا کرے ابھی، گر جوش زن ہو بخشش سے عام ابوالحسین۔ ابوالحسین کا بخشش ان کی جوش پہ آئے تو ذرے کو چاند سورج بنا دے، قطرے کو دریا بنا دے۔ 11 رجب سن 1324 میں شریعت اور طریقت اور حقیقت اور معرفت کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک قصیدہ اور ہے حضرت سرکار نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، اس کے 115 اشعار میرے پاس موجود ہیں، پتہ نہیں کتنے اشعار اس میں، 115 اشعار میرے پاس موجود ہیں، اور یہ قصیدہ حدائق بخشش میں چھپا نہیں ہے، اور اس قصیدے میں 8 مطلع ہیں۔ اب یہ شروع ہو رہا ہے، پہلا مطلع اس کا ہے، ماہ سیما ہے احمد نوری، مہر جلوہ ہے احمد نوری، نور والا ہے احمد نوری، نورے والا ہے احمد نوری، نہ کھلا کیا ہے احمد نوری، راز بستہ ہے احمد نوری، دور پہنچا ہے احمد نوری، بہت اونچا ہے احمد نوری، نور سینہ ہے احمد نوری، طور سینہ ہے احمد نوری، وصف اجلا ہے احمد نوری، کشف اخفا ہے احمد نوری، عہد اوفا ہے احمد نوری، شہد اصفا ہے احمد نوری، جلب تقویٰ ہے احمد نوری، سلب تغوا ہے احمد نوری۔ یہ 8 مطلع اس میں ہیں۔ نجم سے ماہ سے مہر ہوا، گھڑیوں بڑھتا ہے احمد نوری۔ نجم ستارہ، ماہ مانے چاند اور سورج، مہر مانے سورج، تو نجم سے چاند ہوا، ستارے سے چاند اور چاند سے پھر سورج ہوا، تو نجم سے ماہ اور ماہ سے مہر ہوا، گھڑیوں بڑھتا ہے احمد نوری۔ جو سب سے آسان اشعار ہے وہ میں نے لکھے، اس میں بہت سخت اشعار ہے اس میں۔ برکاتی جہاں جمی ہو برات، اس میں دولہا ہے احمد نوری، شمش دی کی شعاؤں کا تیرے سر پہ سہرا ہے احمد نوری، محبت فضل شیخ تا برکات، پنج سورہ ہے احمد نوری۔ ان سے اوپر ان کے مرشد سے لے کے شاہ برکات تک 5 ہوتے ہیں، تو پنج سورہ ہے احمد نوری، لا ولد ہوتے ہیں تمام ابدال، فرد و تنہا ہے احمد نوری، اس کی سیما جہان میں کس کی، اس کی سیما جہان میں کس کی، ابن زہرا ہے احمد نوری، شکل دیکھو تو نور کی تصویر، نوری پتلا ہے احمد نوری، اچھے پیارے کے دل کا ٹکڑا ہے، اچھا ہے احمد نوری، بھولی صورت ہے نور کی مورت، پیارا ہے احمد نوری، گل بغداد کی مہک میں بسا، بھینا ہے احمد نوری، ابر برکات کی ٹپک میں دھلا، اجلا ہے احمد نوری۔ یہ قصیدہ کتنا اونچا ہے، فصاحت و بلاغت کے کس درجے پر ہے، یہ مجھ جیسا کم علم اس کو کیا سمجھ سکتا ہے۔ وقت ختم ہوا، ورنہ میں اور اشعار پڑھتا۔ جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں
اشعار میں ہر کتاب کا تذکرہ کیا ہے، ان کے تمام مشائخ کا پورا شجرہ اس میں آ جاتا ہے۔ اگر پورا قصیدہ پڑھا جائے اس کے لیے ہی کئی گھنٹہ چاہیے۔ اللہ تعالی سرکار نور اور تمام مشائخ برکات اور کل اولیاء کرام کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ نور ایمان، نور قلب و نور قبر و حشر دے، بوالحسین احمد نوری ضیاء کے واسطے۔ آئے فاتحہ پڑھیں۔